و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلام اس پر کہ جب وہ چلا تو انسانیت چلی۔ سلام اس پر کہ جب وہ چلا تو انسانیت چلی، جب وہ رکا تو نبض دو عالم ٹھہر گئی۔ سلام اس پر کہ جب اس نے اپنے چہرہ مبارک پہ زلفیں ڈالی تو کائنات پہ حریت کی شب قدر فروزہ ہوئی۔ سلام اس پر کہ جس کے رخسار میں شمع وحدت جلتی ہے، اور سلام اس پر کہ جس کے کردار کے ساتھ رضا الہ چلتی ہے۔ سلام اس پر کہ جو روضہ اطہر پہ ہمارا درود و سلام سن رہے ہیں۔ سلام اس پر جو خاکی نہیں افلاکی ہے اور حوض کوثر پہ پیاسی امت کے ساقی ہے۔ سید صاحب تشریف فرما ہیں، میرے نہایت ہی محترم المعزز جناب خورشید چوہان صاحب ہمارے بزرگ، ان کے خاندان کے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ ہم نے مل کر آج کی محفل جو ہے یہ سجائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں 14 ربیع الاول کو پہلی دفعہ یہاں پروگرام چوک میں ہوا تھا، بعد میں ادھر آیا تھا۔ ایک ایک لفظ اس گلی کا مجھے یاد ہے، اور آج یہ گرانہ پروان چڑھ رہا ہے تو وہ محبت مصطفیٰ اور محبت آل مصطفیٰ کی وجہ سے۔ دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی۔ لبیک یا رسول اللہ عبدی حیات، یہ موضوع ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی محمد اور آل محمد پہ درود بھیجو۔ نبی کیوں کہا؟ نبی پہ درود پڑھنا کیوں کہا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ رسول کیوں نہیں کہا؟ محمد کیوں نہیں کہا؟ عبدہ کیوں نہیں کہا؟ اگر درود عبدہ پہ ہوتا تو جب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ معراج ہوئی، آیت نازل ہوئی، تو درود اس وقت ہوتا۔ جب رسول کی آیت نازل ہوئی تو رسول پہ درود اس وقت ہوتا۔ نبی پہ درود کیوں ہے؟ نبی پہ اس لیے درود رکھا گیا کہ جب نبیوں سے عہد لیا تو میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا، جب سے میرا نبی ہے اس وقت سے خدا درود پڑھ رہا ہے، اور جب تک رہے گا درود پڑھا جاتا رہے گا۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ تو یہ درود اس وقت نبی کی حکمت یہ ہے کہ آیت میں نبی کا آنا یہی دیکھتا ہے، یہی بتاتا ہے، یہی
مقصد سمجھاتا ہے کہ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ہمیں یہ نبی کا لفظ یہ سمجھا رہا ہے کہ نبی اس وقت بھی تھے جب نہ زمان تھا، نہ مکان تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سما، نہ سمت، نہ فلک، نہ ملک، نہ عرش، نہ فرش، نہ فتح، نہ ظرف، نہ سرور، نہ کیف، نہ شتا، نہ سیف، نہ چاندنی، نہ روح، نہ سایہ، نہ دودھ، نہ موت، نہ حیات، نہ ہوا، نہ فضا. ایک ذات خدا تھی، دوسری ذات مصطفیٰ. مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب عہد لیا نبیوں سے تو نبی کے لفظ میں وسعت ہے. اور جب سے نبی ہیں اللہ اس وقت سے درود بھیج رہا ہے اور اب تک بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا. حیات ابدی. لبیک یا رسول اللہ. ہم یہ پوچھنے کے لیے جسارت کر سکتے ہیں کہ نبی کی حیات ابدی اور اعلیٰ کوئی مانتا ہے؟ نبی کو حیات طیبہ میں کوئی مانتا ہے؟ ہم ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ نبی خاتم النبیین ہے. تو خاتم النبیین ہے جب تک نیا نبی نہ آئے پہلی نبوت رہتی ہے. یہاں نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا تو پھر بتاؤ کہ نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بتاؤ. دروازہ تو آپ کہتے ہو کہ نبوت کا ختم ہو گیا، نبی آخری ہے، محمد رسول اللہ. یہی عقیدہ میرا ہے، یہی آپ کا ہے، یہی کائنات کے مسلمانوں کا ہے. مگر یہ بتاؤ کہ جب تم کہتے ہو کہ نبی آخری ہے تو پھر انکار کیوں کرتے ہو حیات کا؟ انکار کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ نبی حیات ہے. نبی کی قبر انور دو شک نہیں ہوتی، نبی باہر نہیں نکلتے. تم کہتے ہو کہ محفل میں آتے ہیں، وہ کس طریقے سے آ جاتے ہیں؟ قبر تو شک ہو، نکلے لوگ دیکھیں. تو میں معذرت کے ساتھ یہ اینک لینا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، لفظ ایک ہی ہے. یہ اینک ہے، اس کے شیشے سے میں انگلی گزاروں گا، گزر جائے گی؟ بتائیں جی. نہیں گزرے گی. جب میں یہاں آنکھ میں لگاؤں گا یہ آگے تک دیکھے گی؟ دیکھے گی. آنکھ میں نور ہے تو یہ شیشے کو کراس کر کے دیکھ لے گی. میرا نبی جو ہے وہ روحانی طور پر آ سکتے ہیں، نظر والے دیکھ سکتے ہیں، اندھے نہیں دیکھ سکتے. بات یہ ہے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا چاہتا ہوں. آواز بلند صلوات. اللہم صلی یہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد کی بات نہیں کرنی چاہیے، سیرت کی بات کرنی چاہیے. نبی کی وفات ہو گئی، نبی کا وصال ہو گیا. جو یہ کہتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ سیرت کی بات کر لیتے ہیں. فیصلہ تم کر لو کہ جب نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت سیرت کی بات کی جائے
یا پھر 40 سال کے بعد کی جائے، فیصلہ تم کر لو۔ اگر تم 40 سال کے عرصے کو نکال دو گے تو پھر رسول کو کس طریقے سے مانو گے؟ صادق اور امین کا لفظ کدھر جائے گا؟ جو شجر و حجر پتھر آپ پہ سلام پڑھ رہے تھے بچپنے میں، جو آپ کے پنگوڑے کی حالت میں چاند جو تھا وہ پھر رہا تھا، وہ کدھر جائے گا؟ جب آپ کو سیرت کی بات کرنا ہوگی تو نبی کی ولادت سے شروع کرنا ہوگی۔ ہم قائل ہیں ولادت مصطفیٰ بھی تذکرہ نبی ہے، سیرت النبی بھی جلوہ نبی ہے۔ کمالات نبی کا ذکر ہو تو یہ بھی ذکر نبی ہے۔ جس حال میں بھی نبی کا ذکر کر لیں، نبی کی ولادت کا ذکر کر لیں، نبی کو آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی گود میں دیکھ لیں، یہ بھی نبی کا ذکر ہے۔ تو ہمیں نبی کا ذکر، نبی کے ہر ادا کا ذکر جو ہے وہ کرنا ہے، بچپنے کا کرنا ہے، لڑکپن کا کرنا ہے، شباب کا کرنا ہے، پھر جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے اس وقت کا کرنا ہے، کون کون آپ کے پاس آیا تھا اس کا کرنا ہے، فرشتوں کے آنے جانے کا ذکر ہوگا تو یہ بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، نبی کا معراج میں جانے کا ذکر ہوگا تو یہ بھی نبی کا ذکر ہوگا۔ نبی کا ذکر ہر حال میں ہے۔ آپ سیرت النبی کی بات کر لو، آپ میلاد النبی کی بات کر لو، مگر یاد رکھو اپنے اختلاف ہمارے ساتھ رکھ سکتے ہو، ان دوستوں کے ساتھ رکھ سکتے ہو، ہم اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، مگر خدا نخواستہ میلاد کے رد میں آپ کہیں نبی کی گستاخی نہ کر بیٹھو۔ یہ بات کا خیال رکھیں کہ خدا نخواستہ کہ آپ اس کی مخالفت کرتے کرتے کسی اس رستے پہ نہ چل پڑے جہاں نبی کی گستاخی ہو رہی ہو۔ آؤ ہم مل کر سیرت النبی کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ہفتہ وحدت منایا جا رہا ہے 12 سے 17 تک۔ آپ 9 کو کہتے ہیں، ہم 9 کو منا لیتے ہیں۔ آپ 8 کو کہتے ہیں، ہم 8 کو منا لیتے ہیں۔ آؤ مل کر منا لیتے ہیں، کوئی دن مقرر کر دو۔ ذکر تو میرے نبی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی مذہب، کوئی مسلک کی قید نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس کا ذکر بلند ہونا چاہیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ جب محبوب کا ذکر خدا نے بلند کر دیا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو میری بات یہ ہے، آج ہمارا پیغام لے کر جائیں۔ کوئی آپ کو یہ کہے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، دلیل دیجئے۔ ان کو کہنا کہ جو صحابہ نبی کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، نبی کے وضو کا پانی نیچے گرنے سے پہلے اٹھا کر پی لیتے تھے، اپنے جسم پہ لگا لیتے تھے، اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تھا تو اس کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے جسم پہ لگا لیتے تھے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ بات ہر لکھنے کی نہیں، نہ نبی کی بات کرنے کے لیے، درود پڑھنے کے لیے صبح شام کی قید ہے، یا دوپہر اور رات کے پچھلے پہر کی قید نہیں ہے۔ جب بھی آپ کا دل کرے نبی پہ درود پڑھ لو، یہی میلاد ہے۔ اور جب آپ نبی کی حیات کو مان لو گے تو پھر آپ کی حیات ابدی بھی ہو جائے گی۔ اس سلسلہ میں پہلے نبی فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے نبی کی حیات طیبہ کو ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حضرت صاحب، علامہ صاحب، سید صاحب علی نقوی صاحب تشریف فرما ہے، سید صاحب ہیں، ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ حائل نہیں ہونا چاہتا، پیغام یہی ہے، کوئی آپ سے روٹھ جائے اس کا ہاتھ پکڑ لو، کہو نبی کے لیے ہم اکٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ اعجاز صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی، صحت